پاکستان سے سینئر جرنلسٹ اسد علی طور نے ہمیں جوائن کر لیا، جو کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جماعتیں جو ہیں ان کے فالوورز میں مقبول ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایک یہ مخصوص جماعت کے فالوورز ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے، لیکن اب وہ بھی ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں۔ جیسے ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو آتی ہے تو سب سے پہلے ہر جماعت کا فالوور جا کے سنتا ہے کہ کیا اسد علی طور کی فائنڈنگز ہیں اور آج انہوں نے کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ تو ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ وہ آ گئے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم اسد، کیسے ہیں آپ؟ یہ بتا دیں سارے مل کے بیٹھ گئے ہیں، پی ڈی ایم سیزن 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیا پاکستان میں؟ بالکل، یہ پی ڈی ایم سیزن 2 کا ہی آغاز ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ تمام وہی چہرے تھے جو اس پریس کانفرنس کا حصہ تھے۔ شاید آپ کہہ لیں کہ 2 نئے چہرے آپ کو اس اتحاد میں نظر آئے ہوں، وہ علیم خان صاحب اور صادق سنجرانی صاحب تھے۔ تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ سادہ لفظوں میں جو چوچو کا مربع ہے وہ تھوڑا پھیل گیا ہے رائتے کی طرح، اور اب یہ 2 لوگ بھی ہیں، لیکن آپ کو یہ چہرے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چہرے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس سب سیٹ اپ کو کون جسے کہتے ہیں اکٹھا کر رہا ہے، اور پھر کون آنے والے دنوں میں چلائے گا، اور جب تک وہ برقرار رکھیں گے رہے گا، جب وہ چاہیں گے تو ریت کی دیوار کی طرح گر جائے گا۔ یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی انتخابات قریب آ رہے تھے تو خود شہباز شریف صاحب بھی اور بلکہ دونوں طرف سے پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کا آغاز ہو گیا۔ پھر شہباز شریف صاحب ایک طرف یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو حکومت ایسی کمزور حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن ملک کو بچانا اس وقت بہت ضروری تھا، ملک بہت بحرانوں میں تھا، تو اس لیے ہم نے قربانی دی اور ایک مشکل فیصلے کرنے تھے، اس کے باوجود ہم نے حکومت لی۔ تو اب یہ دوبارہ سے جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو پھر کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ وہ جو تلخیاں تھیں وہ ایک ہی ملاقات سے ختم ہو گئی ہوں گی؟ دیکھیے، وہ علامہ طاہر القادری کہتے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ تو شہباز شریف صاحب نے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، اور انہوں نے اپنی سیاست کے ساتھ جو کیا وہ اپنے الیکشنز میں دیکھ لیا کہ جو نون لیگ کی حالت ہوئی۔ تو اب پھر ظاہری بات ہے انہوں نے اتنی ہیوی پرائس پے کی ہے، تو وہ حکومت دوبارہ تو لینا چاہیں گے چاہے ان کو دلوائی جائے۔ تو وہ اب لے رہے ہیں اسی چیز کے لیے حکومت، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں جو ایک آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے 2 جو پنجاب کے آپ کہہ لیں کہ بڑے پولیٹیشین تھے، وہ دونوں کو ناک آؤٹ کر دیا گیا اس الیکشن میں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی باہر ہو گئے، اور عمران خان صاحب بھی باہر ہو گئے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور جو میاں نواز شریف ہیں وہ شاید اب رائے ونڈ کے قیدی ہیں۔ آپ دیکھیے وہ الیکشن تو جیسے تیسے جیت گئے، لیکن وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ لندن سے اس ملک میں صرف ایک ایم این اے بننے کے لیے آئے تھے۔ یہ ان کا حال کیا گیا ہے۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کی جو 16 ماہ کی سیاست تھی جس نے ان کی پارٹی کو اس مقام تک پہنچایا، آپ دیکھیے وہ دوبارہ پریویل کر کے اور اب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ حالانکہ میرے خیال میں آج نون لیگ جس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اس میں کسی اور کا کردار نہیں ہے، اس میں میاں شہباز شریف صاحب کا کردار ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر وہ آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نون لیگ کو لگتا ہے کہ وہی ان کو جسے کہتے ہیں زمین پر تو آ لگے ہیں لیکن زمین سے بھی 6 فٹ نیچے اتاریں، تو انہوں نے بنا دیا ان کو پرائم منسٹر۔ اور جیسی 16 ماہ کی گورننس انہوں نے دی ہے پی ڈی ایم کے اس اتحاد میں رہ کے، تو ظاہری بات ہے اگلی دفعہ تو کوئی معجزات نہیں ہوں گے، وہی ان کی کنٹینیوٹی ہوگی۔ اور جس طرح کا اتحاد ہوگا، اس طرح تو خصوصاً پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ صرف اپوزیشن میں صرف ٹریجری بینچز پہ بیٹھ کے ووٹ کریں گے پرائم منسٹر کے لیے۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ اس سب کے بعد تو پھر یہ ایک لحاظ سے مائنورٹی گورنمنٹ بھی ہوگی، کیونکہ یہ پارٹی میجورٹی پارٹی نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں۔ اور دوسری چیز جو ایک ہے کہ اگر آپ دیکھیے گزشتہ دنوں فیصل واڈا صاحب بڑے اعلانات کر رہے تھے کہ اگر مریم سی ایم چاہیے ہے تو نواز شریف پھر پرائم منسٹر نہیں ہوگا، پھر شہباز شریف ہوگا، اور اگر منگل کی شام تک پرائم منسٹر کا نام نہ آیا تو پھر کوئی سرپرائز کہیں اور سے نام آئے گا۔
تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے تو وہ کسی کے بہاف پر ہی کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے وہ کہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. تو وہ ایک منوان سوینئر بھی اگر ان ساتھ کی لے ہی کے جاتے ہیں جو ٹیبل پہ رکھ کے بات کیا کرتے تھے وہ. انتخابی نشان. جی 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 بالکل, اسی سے وہیں سے ان کا تعلق ہے, ان کا درست. شجرہ نسب وہیں سے ہے. تو وہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں اور پھر انہی کی بات پر ہی منوان عمل کیا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو سی ایم پنجاب کر دیا گیا, اور پھر پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے, اور نام بھی آج منگل کی شام تک آ گیا ہے سامنے. تو اس سے لگتا ہے کہ دباؤ کہاں سے تھا اچھا, اور کچھ لوگ کس یہ کہنے دباؤ کی کے آگے کوشش, سرنڈر کیا گیا. یہ ایک امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو حکومت میں جانے کا پیپلز پارٹی کا مطلب, ٹھیک ہے کہ وہ کیبنٹ میں نہیں جا رہے لیکن حکومت کو ہر طرح کی سپورٹ تو فراہم کریں. بلاول بھٹو کا کچھ اور سٹینس ہے, آصف علی زرداری کا کچھ اور, ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے سٹینسز کو. تو یہ صرف تاثر دیا جا رہا ہے یا واقعی کچھ ایسا ہوا بھی ہے؟ دیکھیے بلاول بھٹو کی سوچ تھوڑی مختلف ہے اور وہ چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. آصف زرداری صاحب ایک روایتی پولیٹیشین ہیں اور وہ جوڑ توڑ کی سیاست کے ایکسپرٹ ہیں, یہ تو ہمیں ماننا چاہیے, اور وہ ہمیشہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن ان کی جو سیاست ہے, جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو عوامی ہونا چاہیے. بلاول بھٹو میں وہ عوامی ٹچ ہے لیکن شاید وہ عوامی ٹچ ان کا اپنے والد پر پریویل نہیں کر پاتا. میری کچھ عرصہ پہلے بلاول بھٹو صاحب سے مجھے ملاقات اور گفتگو کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر انہوں نے ایک جو بات بہت دلچسپ کی, تو کسی معاملے پر بات ہو رہی تھی جو ملک میں جو کریک ڈاؤن اور جس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے جس قسم کے اس پر کنسرنز کا اظہار کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ باتیں ریلیونٹ کوارٹرز کو کیوں نہیں بتاتے. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اسد ہم تو بچے ہیں, میں تو بچہ ہوں, میری کون سنتا ہے. تو مجھے لگا کہ وہ شاید صرف ان ریلیونٹ کوارٹرز کی نہیں, شاید وہ اپنے والد کی بھی کہیں نہ کہیں اس بات میں اشارہ کر رہے تھے کہ میری بات مانی نہیں جاتی. تو وہ ایک فیکٹر ہے ان کا, تو شاید یہی چیز ہے کہ وہ نہیں, وہ ڈفرینٹ پیج پہ نظر آتے ہیں. اسد, پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یا کیا مطالبات ہوں گے ان کے اگر وہ حمایت کریں گی پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی, تو کیا وہ پھر اپنا اسپیکر اپنا بنوانا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ کون کون سی, چونکہ گورنمنٹ میں تو وہ شامل نہیں ہوں گے, وزارتیں بھی نہیں لیں گے, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس موو سے حاصل کیا کرے گی؟ میرے خیال میں اس تمام موو میں سب سے بڑی ونر پیپلز پارٹی ہی ہوگی. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو, تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ وہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن لے رہے ہیں 5 سال کے لیے. یہ سیٹ اپ, اب ہم سب کو آئیڈیا ہونا چاہیے, یہ سیٹ اپ 5 سال نہیں کنٹینیو کرے گا. یہ سیٹ اپ بن رہا ہی گرنے کے لیے. تو پریزیڈنٹ ان کو مل جائے گا 5 سال کے لیے, کوئی نہیں نکال سکتا. اگر اسمبلی کنٹینیو کرتی ہے, کل کو کوئی اور ان ہاؤس چینج آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور یہ سیٹ اپ چلا جاتا ہے, تو اسمبلی کنٹینیو کرے گی, تو اس صورت میں اسپیکر کو ہٹانے کے لیے بھی جو ووٹ درکار ہوں گے وہ بھی نہیں ہوں گے اسمبلی میں کسی کے پاس, جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی, اور چیئرمین سینٹ کی طرف بھی یہی حال ہوگا. تو پیپلز پارٹی وہ 3 کی عہدے لے رہی ہے, ایک جو قومی اسمبلی کو کنٹرول کرنے والا عہدہ ہے, ایک جو سینٹ کو کنٹرول کرنے والا عہدہ ہے, اور ایک صدر کا عہدہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ بلوچستان اور سندھ میں ان کی حکومتیں بھی ہوں گی. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی تو ون سچویشن میں ہے. جو دوسری سائڈ ہے, نون لیگ وہ قیمت ادا کر رہی ہوگی اپنی اس تمام چیزوں کا, جو بھی مشکل فیصلے وہ لیں گے, جو بھی آئے گا اس کا برڈن نون لیگ کو اٹھانا ہوگا. پیپلز پارٹی تو ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پر بیٹھی ہوگی کہ نہیں, ہم تو اس کیبنٹ کا نہ حصہ ہے نہ کچھ ہے, یہ کر رہے ہیں. اور پھر جب کبھی بھی اگلا انتخاب ہوگا تو اس تمام چیزوں کی قیمت پھر نون لیگ ادا کر رہی ہوگی. اسد, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی اور پی ڈی ایم کا حصہ بنے, تو سب لوگوں نے جب تنقید شروع کی تو پھر یہ باتیں سامنے آئیں کہ مجبوری تھی, کیسز کھل جاتے, یہ تھا وہ تھا, یہ باتیں بھی سامنے آئیں.
اب ایسی سیاسی خودکشی کرنے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دن میں تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آزاد امیدوار بنا سکتے ہیں تو بنا لیں گورنمنٹ، تو شام تک ایسا کیا ہوا کہ وہ یہ سیاسی خودکشی اور جس طرح کی حکومت کو آگے آنے والے دنوں میں چیلنجز ہوں گے، جو انفلیشن ہے، جو قرضے اتارنے ہیں، پھر IMF ایک بہت بڑا چیلنج، اس میں شہباز شریف پھر سے اس سیاسی خودکشی میں سب سے آگے اس قربانی میں آ گئے، تو یہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بائی چوائس یہ کر رہے ہیں یا پھر کوئی مجبوری آڑے آ گئی ہے؟ دیکھیے جو پچھلی دفعہ بھی یہ حکومت میں آئے تو ان کے دو یہ تھے کہ جی وہ جنرل فیض کو عمران خان صاحب آرمی چیف بنا دیں گے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، یہ دو ان کے آرگومنٹس تھے. لیکن معذرت کے ساتھ جو دوسرا آرگومنٹ تھا وہ مکمل طور پہ بوگس تھا، IMF کے ڈیفالٹ والا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ IMF کا پروگرام تو مل گیا تھا بالآخر سپٹمبر میں، تو اس وقت یہ اسمبلی ڈیزالو کر کے چلے جاتے، لیکن یہ نہیں گئے کیونکہ بنیادی ہدف یہ تھا کہ آپ نے جو سب سے کی اپوائنٹمنٹ تھی آرمی چیف کی وہ کرنی تھی. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس دفعہ جو یہ آئے ہیں تو آپ کو چیز سمجھنی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک اپنے لحاظ سے سیاست کر رہے ہیں. آپ سوچئے نا، میاں نواز شریف صاحب اگر ان ہوتے تو شہباز شریف صاحب کبھی بھی شیروانی نہیں پہن سکتے تھے. وہ اس تمام نمبر گیم، اس جوڑ توڑ، اس ویک گورنمنٹ کی وجہ سے بینیفیشری کون بن رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب بن رہے ہیں. وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. تو آپ کو شہباز شریف صاحب کو تو نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوزر ہیں یا وہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں. وہ بہت سوچی سمجھی سیاست کر رہے ہیں اور اس سیاست سے وہ اچیو کر رہے ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور اب دیکھیے نا کہ دونوں دفعہ اب ان کو، ایک وقت وہ تھا کہ جب نون لیگ کے پاس اکثریت تھی، 2017 میں میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی کیے گئے تو میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بنایا تھا، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بنایا تھا. لیکن اب نون لیگ کو ویک ہونے کا فائدہ میاں شہباز شریف صاحب کو پہنچ رہا ہے، وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو کمزور نون لیگ ہے وہ سوٹ کرتی ہے شہباز شریف صاحب کو، وہ نواز شریف صاحب کو سوٹ نہیں کرتی. اچھا، علی امین گنڈاپور کی جو اپوائنٹمنٹ کی ہے عمران خان صاحب نے، اس کے اوپر آج سارا دن بڑی بحث بھی جاری رہی. کچھ PTI کے لوگ بھی، بعض امیر لوگ میں یہ کہہ سکتی ہوں، انہوں نے ریزرویشنس اپنی شو کی ہیں. تو کیا کریڈینشلز دیکھے گئے ہیں؟ صرف منہ زوری کرنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے ہی کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، یا کوئی ویژن بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی پرفارمنس کہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے؟ تیسری بار خیبر پختونخوا کے لوگ حکومت دینے جا رہے ہیں، ان کا بھی کچھ سوچا جائے گا یا صرف اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ نام سامنے آ گیا؟ نیلم، یہ نام تو خالصتاً اسٹیبلشمنٹ اور سینٹر میں جو گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ بنوائے گی اس سے لڑائی کے لیے چنا گیا ہے. کوئی اور کریڈینشلز نہیں ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے. نہ تو کوئی بہت کمپیٹنٹ انسان ہے، نہ کوئی بہت ویل ریپیوٹ انسان ہے. تو ان کی کوئی اور پروفائل نہیں ہے. ان کی پروفائل یہی ہے کہ وہ لڑ سکتے ہیں، وہ بدتمیزی کافی کر سکتے ہیں، اپنے مخالفین کو انتہائی تضحیک آمیز جملوں سے مخاطب کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے میرے خیال میں اب مکمل لڑائی کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو حکومت آئے گی اس کو نہیں چلنے دینا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹف ٹائم دینا ہے. کیونکہ خان صاحب نے اپنا مینڈیٹ تو دیکھ لیا ہے کہ لوگ ان کے پاس ہیں، ووٹ ان کے پاس ہے. تو اگر وہ ڈٹے رہیں اور ڈیفینس میں رہیں تو وہ جلد ہی ان کی یہ کیلکولیشن ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جھکا سکتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے جھکنے کی یہی نشانی ہوگی کہ وہ پھر اس سیٹ اپ سے پیچھے ہٹ جائے گی، اور جس نے سیٹ اپ سے پیچھے ہٹ گئی تو یہ سیٹ اپ گر جائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک، وہ جسے کہتے ہیں نا ایک فاسٹ بالر جو باؤنسر مارتا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. اپنی وہ جو ان کی کرکٹنگ سائیکی ہے انہوں نے وہی کیا ہے. اور لیکن کیا علی امین گنڈاپور ڈیلیور کر پائیں گے KP میں؟ تو ڈیفینیٹلی ہی نہیں کر پائیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ان کے اور کوئی کریڈینشلز نہیں ہے کہ وہ بہت کمپیٹنٹ ہوں یا اسد. تو پھر کیا، جیسے ہم نے گزشتہ ادوار میں دیکھا کہ عمران خان صاحب ایک پورا جو ہے
اسلام آباد کی طرف مارچ کیا کرتے تھے، لانگ مارچز ہوتے تھے، وہاں پہ دھرنے دیے جاتے تھے، اور اس میں خیبر پختونخوا کا بہت اہم رول رہا ہے. وہاں سے لوگ چونکہ قریب بھی ہیں، آسانی سے آ بھی جاتے ہیں، اور جب حکومتی مشینری آپ کے ساتھ ہو تو یہ چیزیں مینیج کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ کے خیال میں اسی طرح کی ایجیٹیشن چلے گی، اور اس سے عمران خان صاحب کو بھی کیا کچھ ریلیف ملے گا؟ کچھ عدالتوں کے اوپر اس سے اثر پڑ سکتا ہے؟ ان کو باہر آنے میں مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو آپ زیادہ عرصہ تو نہیں اندر رکھ سکیں گے. 6 ماہ 1 سال میکسیمم کھینچ لیں گے، اور اندر کیونکہ جس قسم کی ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ تو ہائی کورٹ میں نہیں سٹینڈ کریں گی کسی صورت میں بھی. بہت ہی فریولس انداز میں وہ ٹرائل چلے ہیں، اور اس سے زیادہ میرے خیال میں پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ کی توہین نہیں ہو سکتی جس انداز میں وہ ٹرائل چلے ہیں. تو وہ سٹینڈ نہیں کریں گے. تو عمران خان صاحب نے الٹیمیٹلی باہر آنا بھی ہے، اور اب جس قسم کا عمران خان صاحب کو ووٹ ملا ہے، اس کے بعد میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھے گی. ایٹ سم سٹیج ان کو جانے دیا جائے گا. لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے شوز میں جا کے سوچیں تو وہ یقیناً کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو باہر نکالنے سے پہلے ان سے کچھ اس قسم کی ضرور ایشورنس لیں کہ وہ باہر جا کے ایجیٹیشن کی سیاست نہیں اپنائیں گے اور سیٹ اپ کو چلنے دیں گے. اب یہ خان صاحب پر ہے کہ وہ ایسی کوئی کمٹمنٹ دے کے نکلیں گے یا اس کے بغیر نکلیں گے. لیکن اگر وہ اس کے بغیر نکلیں گے، علی امین گنڈا پور جیسا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور پھر اگر وہ وہاں سے جا کے بیس بناتے ہیں تو میرے خیال میں وہاں سے وہ پھر سینٹر کے اوپر اچھے خاصے حملے کر سکتے ہیں. اور کیونکہ پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے پاس اچھی خاصی اکثریت ہے، وفاق میں بھی ان کے پاس اچھی خاصی اکثریت ہے، تو اگر وہ ان دونوں جگہوں پر اپنی پریزنس اور کے پی میں اپنی حکومت کو اگر وہ استعمال کریں گے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ مائلیج ہے کہ وہ بآسانی اس حکومت کو دیوار سے لگا رکھیں. اچھا اسد، ایک اور بڑا اہم نکتہ، مریم نواز کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی سونپی جائے گی. مریم نواز نے ٹھیک ہے جلسے بھی کیے ہیں اور بڑا مقابلہ بھی کیا، ریزسٹنس بھی شو کی ہے 2018 کے بعد، اور اس سے پہلے بھی جب ان کے والد کو جلا وطن کیا گیا تھا تو اپنی مدر کے ساتھ وہ اسٹرگل میں شامل ہوئیں. لیکن ایک اسمبلی میں جانا، اس کی وزیر اعلیٰ بننا، اس اسمبلی میں جانا جس میں جو دوسری میجر پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، چلیں وہ حکومت میں آ جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں گی، لیکن وہاں پہ بحث مباحثے ہوتے ہیں اور آوازیں لگتی ہیں، جملے کسے جاتے ہیں. تو مریم نواز کیا تیار ہیں یہ سارا پریشر ہینڈل کرنے کے لیے؟ دیکھیے بالکل، وہ ایک آپ کو پتہ ہے وہ 2014-15 سے تو باقاعدہ طور پہ عملی سیاست میں موجود ہیں. ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ یہ سیاست کر رہی تھیں. پی ایم ایل این کا پورا سوشل میڈیا سیل کھڑا کرنے کا کریڈٹ انہی کا جاتا ہے. تو وہ اس دوران ان کے اوپر شدید قسم کے حملے کیے بھی گئے ان کی ذات کے اوپر، تو انہوں نے سب کا مقابلہ کیا. میرے خیال میں وہ بینگ اے پولیٹیشین وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اگر ایک خاتون پولیٹیشین ہو تو اس کو کس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن جہاں تک اسمبلی کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ مریم نواز صاحبہ کوئی اسمبلی کو زیادہ ٹائم دیں گی. وہ شاید اپنی وزیر اعلیٰ آفس میں زیادہ وہاں سے بیٹھ کے گورن کرنا چاہیں گی بجائے اس کے کہ وہ اسمبلی سیشن اٹینڈ کریں. اسمبلی سیشن تو میاں شہباز شریف نے کبھی اٹینڈ نہیں کیے تھے. تو میرے خیال میں مریم نواز بھی اسی چیز کو کنٹینیو کریں گی. میاں نواز شریف صاحب بھی جب پرائم منسٹر تھے وہ بھی بہت کم اسمبلی آتے تھے. تو یہ شریف فیملی میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں روایت نہیں ہے اسمبلی جانے کی. پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر بہت ریگولر اسمبلی آتے ہیں. اگر آپ دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب جب ہوتے تھے، پھر آپ دیکھیے کہ ابھی بھی بلاول بھٹو بہت ریگولر آتے رہے اس 5 سال میں 2018 سے اب تک. لیکن اس دوران بھی میاں شہباز شریف صاحب بہت ریئر قومی اسمبلی آتے تھے جب اپوزیشن لیڈر بھی تھے، اور جب پرائم منسٹر بھی بنے تو بہت کم وہ اسمبلی آتے تھے. تو اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسد، گورننس کے اوپر اگر بات کر لیں، آپ کے خیال میں مریم ڈیلیور کر سکیں گی؟ چونکہ پنجاب کو بہت توقعات ہیں. بزدار صاحب کا دور ہم نے دیکھا، اس میں دیگر لوگوں نے تو شکایت کرنی ہی تھی. خود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے حلقے بھی کہتے تھے کہ ان کی صوبے کے اوپر گرفت نہیں ہے، اور بہت ساری جو ہم باتیں دیکھتے رہے تھے. اور پنجاب کو کہا یہ جاتا ہے کہ بہت پیچھے پہنچا دیا بزدار صاحب نے اور ان کی حکومت نے. تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ کیا یہ محاذ اچھی طرح سنبھال سکیں گی جو ایک اسٹرینتھ رہی ہے ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی، کہ وہ پنجاب کی سیاست کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی دعویٰ لے کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کو بنا دیا؟ تو کیا اسی چیز کو کنٹینیو کر پائیں گی مریم نواز صاحبہ بھی؟ دیکھیے کم از کم وہ عثمان بزدار تو نہیں ہوں گی، لیکن
हाँ ये ज़रूर है कि ये उनका सबसे बड़ा टेस्ट है कि गो के नो डाउट उन्होंने अपने वालिद की जो डिफाइंस की सियासत थी अपना के उसको अपने आप को नेशनल लेवल का लीडर ज़रूर बना लिया, लेकिन उसके बाद पिछले 1.5 साल में जिस अंदाज से नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट से एक बगलगीर हुई, तो उसके बाद नून का बहुत डिक्लाइन आया और उस डिक्लाइन को मरीम नवाज साहबा भी नहीं बचा पाई। तो अब देखते हैं कि वो बतौर सीएम अपनी गवर्नेंस से क्या नून लीग जो अपने होम ग्राउंड यानी कि पंजाब में बहुत कमज़ोर हो गई है, वहाँ पर वो उसको वापस खड़ा कर पाएंगे कि नहीं। मेरे ख्याल में मरीम नवाज की अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी प्रेफरेंस होगी कि वो पंजाब में नून लीग को रिवाइज करें, और क्योंकि वो इसलिए भी ये उनकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस होगी कि आगे अगर उन्होंने सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के लिए जाना है तो पंजाब सिक्योर होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बिड कर सकेंगी। तो उनकी ये प्रेफरेंस होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो पूरी कोशिश करेंगी भी, लेकिन क्या वो कामयाब होंगी ये एक जिसे कहते हैं ना, इट्स टू अर्ली कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि वो कामयाब होंगी, क्योंकि वो अभी तक पार्टी ओहदों पर तो नहीं है, लेकिन वो किसी भी ऐसे ओहदे पर नहीं आई जहां से वो बराह रास्त गवर्नेंस से उनका ताल्लुक बना हो कि वो हम उनको गेज कर सकते हैं कि नहीं जब वो फलां मिनिस्ट्री में थी या फलां जगह पे थी तो उन्होंने अच्छा काम किया। तो ये तो मेरे ख्याल में अब जब वो सीएम की पोजीशन पर बैठेंगी तो उसके बाद ही आपको पहले चंद माह जो होंगे वो आपको उनकी सिमत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कितनी काबिल हैं और क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो इस पोजीशन पर रहें तो वो डिलीवर कर सकती हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सीनियर जर्नलिस्ट असद अली तूर हमारे साथ थे और काफ़ी सारे हमारे जो जहनों में सवालात थे उन्होंने क्लियर किए।